بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 رمضان المبارک ہے اور آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا شمار زمرہ تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ چمکتے دھمکتے ستارے ہیں اور ان کی زندگی اسلام کا ایک کامل نمونہ ہے۔ خواہ ان کا جذبہ جہاد ہو، شوق جہاد ہو، آپ کی فیاضی ہو، جود و سخا ہو، نرم گوئی ہو اور احساس ذمہ داری ہو، یہ تمام وہ پہلو ہیں جو آپ کی زندگی کے اور آپ کی سوانح حیات کے ایک جلی عنوانات ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مادی طاقت نہ تھی، لیکن اخلاقی صفات کی بنیاد پر ایک کثیر طبقہ اہل علم اور اسلامی سلطنت کے جتنے بھی افراد تھے ان کے دلوں میں آپ کی محبت کا سکہ ہمیشہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ دارالخلافہ تشریف لائے تو وہاں پہ پورا شہر آپ کی محبت اور الفت اور آپ کے دیدار کے لیے پلٹ آیا، اور اتفاق سے وہاں پہ خلیفہ ہارون الرشید بھی موجود تھا، اپنے مکمل جو ہے وہ پولیس اور فوج کے ساتھ پورے شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر لوگ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جمع غفیر کی صورت میں موجود تھے۔ اس سارے منظر کو محل کے اندر سے اس کی زوجہ دیکھ رہی تھی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خراسان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ جو ہجوم تم دیکھ رہی ہو یہ سارے ان کے جو ہے وہ عشاقان ہیں اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہارون الرشید کی بیوی نے بے ساختہ کہا کہ اصل میں خلیفہ مومنین یا خلیفۃ المسلمین تو یہ شخص ہیں۔ ہارون الرشید تو لوگوں کو جمع کرتا ہے اپنی طاقت کی بنیاد پہ، اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا محبت اور الفت کی بنیاد پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ کے والد گرامی مبارک جو تھے وہ غلام تھے ایک شخص کے، اور آپ کے زہد و تقوی کی بنیاد پر اس سردار نے یا اس آقا نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا۔ تو وہاں سے اللہ جل شانہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا ایک عظیم بیٹا پیدا کیا۔ آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کی تعریف کے اندر بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن اس بات کی یہ واضح دلیل موجود ہے کہ آپ بچپن سے ہی طلب علم کی مشقتیں برداشت کرنے لگے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام، مصر، یمن، کوفہ اور ان کے مختلف شہروں کے اندر اور مختلف حصوں کے اندر علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ سفر کرنے والا ان کے زمانہ میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا، یعنی کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ یہ واحد شخص تھے اپنے زمانہ میں کہ جنہوں نے طلب حدیث اور علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 شیوخ و اساتذہ سے کیا کیا، اکتساب کیا علم کا، اور ان میں سے 1000 کی روایت کو لکھ لیا۔ یعنی 1000 شیوخ آپ کے وہ ہیں جن سے آپ نے روایت لی، اور 4000 وہ ہیں جن سے آپ نے کیا کیا، استفادہ کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام سفیان ثوری۔ ان کے بارے میں حضرت امام عبداللہ ابن مبارک خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے اللہ میری دستگیری نہ کرتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام مالک بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں، ان سے آپ نے موطا کی سماعت کی ہے۔ موطا کے مختلف روایتیں نسخے ہیں، ان میں ایک نسخہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بھی ہے۔ اور آپ کی تعریف کے اندر بہت سارے اقوال ملتے ہیں، لیکن ایک آپ کے استاد امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام آپ کی تعریف میں بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ کسی خراسانی شخص نے مسئلہ پوچھا تو آپ کہنے لگے کہ تمہارے پاس عبداللہ ابن مبارک
مشرق و مغرب کا سب سے بڑا عالم موجود ہی ہے، تو تم اس سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ یعنی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کے بارے میں اتنا بڑا تاثر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں میں ہی حضرت امام سفیان ثوری بھی ہیں، یعنی سفیان ثوری استاذ بھی ہیں اور عبداللہ ابن مبارک سے روایت بھی لیتے ہیں۔ یہ اس دور کا ایک خاصہ تھا کہ صغائر کبائر سے اور کبائر صغائر سے علم حاصل کرنے اور روایت کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح معمر بن راشد ہیں، ابن ابی شیبہ ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، یہ آپ کے شاگردوں میں نمایاں نام ہیں، اور بہت سارے شاگرد ہیں۔ ایک کثیر خلق خدا نے آپ سے کسب علم کیا۔ آپ کی روایات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 20 سے 21 ہزار احادیث کی روایات کی ہیں، اور جتنے بھی متداول کتب حدیث ہیں ان کے اندر آپ کی روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ 13 رمضان المبارک سن 181 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک آپ پر کروڑ اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے علم حدیث کے اندر، اور آپ کو امام الحدیث کہا جاتا ہے اور امام المؤمنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ تو 13 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے حضرت کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور ان کے ذریعے اللہ جل شانہ سے اپنی بخشش کا جو ہے وہ سامہ پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی اور ہمیں بھی ان جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا انسان بنائے، تاکہ ہم کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔